الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سرکاری ملازم کو کام جلدی کرنے کے لیے پیسے دے سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں۔ میرے ذمے اس کمپنی کے قانونی معاملات کی دیکھ بھال ہے۔ ہمارے ملک میں سرکاری ملازمین کام نہیں کرتے اور تھوڑے سے کام کے لیے آئندہ روز یا اس سے بھی لیٹ آنے کا کہتے ہیں، چاہے معاملہ صرف ایک دستخط کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجھے مجبوراً انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، پھر وہ فوری کام کر دیتے ہیں، وگرنہ معاملات ہفتوں لیٹ ہو جاتے ہیں اور تاخیر کی وجہ سے میری کمپنی کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ واضح رہے کہ میرے تمام کام قانونی ہوتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی قانون شکنی نہیں ہوتی۔ میں نے اس بارے میں اہل علم سے دریافت کیا تو مجھے کہا گیا کہ یہ رشوت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اپنا حق لے رہے ہیں اور پیسے دے کر اپنے آپ کو ظلم سے بچا رہے ہیں۔ پھر نہ تو آپ سفید کو سیاہ بناتے ہیں اور نہ ہی سیاہ کو سفید کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ واضح رہے کہ اگر میں پیسے دے کر کام کروانا چھوڑ دوں تو مجھے کمپنی سے نکال دیا جائے گا اور کمپنی کے مفادات کو بھی نقصان ہوگا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ ملازمین کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو مکمل اور احسن طریقے کے ساتھ نمٹانا چاہیے اور ان میں کسی بھی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان کے لیے عوام سے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آنے والوں سے تحائف وغیرہ قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح معاوضہ لے کر کام کرنا یا کام میں تاخیر کرنا بھی حرام ہے۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حرام مال ہے جس سے وہ اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ نیز یہی وہ رشوت ہے جسے لینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی حدیث نمبر 1337 نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح بھی کہا ہے۔ نیز ابو داؤد حدیث نمبر 3580، اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 2313 میں بھی یہ روایت موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سنن ابی داؤد میں صحیح کر۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، سرکاری اداروں میں کام کرنے والے کسی بھی ملازم کے لیے اپنے ادارے سے متعلقہ کام پر تحائف قبول کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر ہم ملازمین کے تحائف قبول کرنے کی اجازت دے دیں تو یہ در حقیقت رشوت کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہوگا اور رشوت کا معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ رشوت کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اس لیے ملازمین کو اگر کوئی ان کے کام کی وجہ سے تحفہ دے تو ان کے لیے یہ تحفہ وصول کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کو تحفے کا نام دیں یا چائے پانی کا نام دیں یا صدقہ و خیرات کا نام دیں۔ خصوصاً اگر ملازم صاحب حیثیت ہے تو پھر اس کے لیے صدقہ جائز ہی نہیں ہے، جو کہ سب کے علم میں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 359 تا 360۔ اسی طرح ملازمین پر رشوت وصول کرنا بھی حرام ہے اور رشوت دینے والے کے لیے رشوت دینا بھی حرام ہے۔ تاہم اگر دینے والا مجبور ہو کہ رشوت کے بغیر اس کے معاملات نہیں چل پائیں گے یا اس تاخیر کی وجہ سے نقصان اور خطرہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینے والے پر گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن لینے والے کو گناہ ضرور ہوگا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ پیسے دے کر اپنے حقیقی حق تک پہنچنا مقصود ہو۔ جیسے کہ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایسی رقم جو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے یا ظلم سے بچنے کے لیے دی جائے تو وہ رشوت کی تحریم میں شامل نہیں ہوتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ اسی طرح علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جائے یا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معالم السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 207۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے یا اپنے آپ سے ظلم ختم کرنے کے لیے کسی کو تحفہ دینا جائز ہے۔ سلف صالحین اور کبار اہل علم سے یہی منقول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 287۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 70516۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔